انڈیا کی مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندہ کارروائیاں جو ہیں اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ایک مصرع ہمیشہ انڈیا کے پروگرام پر فٹ بیٹھتا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب تک مسلمان وہاں پر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، انہیں دہشت گرد، انتہا پسند، بھگوا ہندوؤں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑے گا، مسلسل پڑتا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ذرا امتحانات اور سخت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے حجاب کا مسئلہ اٹھایا، پھر انہوں نے گوشت کا مسئلہ اٹھایا۔ پہلے تھا خالی گائے کا گوشت نہ، ان کی ماں ہے اس کا گوشت نہ بیچو، اب وہ کہتے ہیں کہ حلال گوشت بھی نہ بیچو، ہمارے بھگوان کے نام کا نہیں کھاتے تو تمہیں اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی بیچنے کی یا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے اردو زبان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ امریکہ اور یورپ کو امن کا گہوارہ بتایا جاتا ہے۔ امن کا گہوارہ تو ایسا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جنسی زیادتی کے واقعات یورپ میں اور امریکہ میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے۔ ریسنٹلی ہماری بھی حکومت چینج ہوئی ہے کہ حکومتوں کی تبدیلی کہاں کہاں ہوئی ہے؟ پوری دنیا میں جو نیا فیز چل رہا ہے وہ حکومتوں کی تبدیلی کا ہے۔ جیسے ایک فیز تھا جی وہ مہنگائی بہت ہوگی، سونا مہنگا ہوگا، ڈیجیٹل کرنسی کا فیز آیا جی، وہ بلاک چین ٹیکنالوجی آنی ہے۔ اس وقت جو پوری دنیا میں مہم چل رہی ہے وہ حکومتوں کی تبدیلی کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج نظر ڈالیں گے دنیا بھر میں ہونے والے اہم واقعات پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اپنے نئے سائٹ پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اچھا لگ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ بات کریں گے انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا کی مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندہ کارروائیاں جو ہیں اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک مصرع ہمیشہ انڈیا کے پروگرام پر فٹ بیٹھتا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب تک مسلمان وہاں پر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، انہیں دہشت گرد، انتہا پسند، بھگوا ہندوؤں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑے گا، مسلسل پڑتا رہا ہے۔ یہ تو کلیئر کٹ بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں ذرا امتحانات اور سخت ہو جاتے ہیں۔ ابھی اب ریسنٹلی اگر 2-3 ڈیولپمنٹس دیکھیں تو ابھی پہلے انہوں نے حجاب کا مسئلہ اٹھایا، پھر انہوں نے گوشت کا مسئلہ اٹھایا کہ اب گوشت حلال اور حرام کا مسئلہ اٹھایا۔ پہلے تھا خالی گائے کا گوشت نہ، ان کی ماں ہے اس کا گوشت نہ بیچو، اب وہ کہتے ہیں کہ حلال گوشت بھی نہ بیچو کیونکہ تم ہمارے بھگوان کے نام کا نہیں کھاتے تو تمہیں اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی بیچنے کی یا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اگلے سٹیپ پر وہ یہ آگے، اور اب اس سے اگلا سٹیپ یہ ہو گیا کہ اب انہوں نے اردو زبان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چند دن پہلے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک ٹی وی اینکر کسی سپر سٹور پر گئی ہے تو وہاں پر اس نے وہ کوئی پیکٹ تھا کسی چیز کا، وہ دکھایا، اس پہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے اردو میں کیوں تم لوگوں نے یہ لکھا ہے، وہ ایک غداری ہے، تم اپنے دیش کے ساتھ سنسیئر نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ یعنی کہ یہ نہ آپ کا حجاب ان کے لیے قابل قبول ہے، نہ آپ کے حلال کھانے ان کے لیے قابل قبول ہے، نہ آپ کا کاروبار ان کے لیے قابل قبول ہے، اور اب اردو زبان بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں رہی۔ یہ تو ہے ان کی انتہا پسندی کی اہمیت۔ دوسری طرف دیکھیں آپ تو بھارتی ریاستیں جس میں مدھیہ پردیش، گجرات، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے گھروں پر باقاعدہ حملے کیے گئے۔ گھروں کے اندر گھس کر ان کی عورتوں کو زد و کوب کیا گیا، انہیں مارا گیا، بچوں کو مارا پیٹا گیا، اور بجائے اس کے کہ پولیس ان ظالموں کو، ان حملہ آوروں کو روکتی، انہوں نے الٹا مظلوموں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا شروع کر دی۔ جنہیں مارا گیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے، جو مار رہا ہے اسے شے دی جائے۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب مدھیہ پردیش کے مختلف شہروں میں اس کے بعد کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ مسلم کچھ فسادات پھوٹ پڑے ہیں، ایک شخص ہلاک ہو چکا ہے، درجن سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور انتہا پسند ہندو جو ہیں وہ پولیس کی زیر نگرانی یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ انہیں پولیس کو دیکھ کے ڈر نہیں لگ رہا، پولیس کو دیکھ کے وہ سیکیور فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی نے آگے سینہ تاننے کی کوشش کی تو پولیس کی گولیاں اس کی چھاتی پر جا لگیں گی، ہمارا تحفظ ہو جائے گا۔ اگر آپ یونیورسٹی اور اسکولوں کو دیکھیں انڈیا کے، تو حجاب کے مسئلے میں اس وقت درجنوں نہیں شاید سینکڑوں طلباء طالبات کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کا شہر ہے غازی پور، اس کا گاؤں ہے گہمار، وہاں پر ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ ہندو مسجد کے اندر گھس آئے، ہندو مسجد کے گنبدوں پر چڑھ گئے، مسجد کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور انہوں نے وہاں پر جے شری رام کے نعرے لگائے۔ وہاں پہ موجود مسلمانوں کو زد و کوب کیا کہ وہ بھی اس طرح کے نعرے لگائیں۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، اور یہ کوئی اس ہفتے کی صورتحال نہیں ہے، یہ اس ہفتے سے پچھلے ہفتے بھی ایسا ہی تھا، اس سے پچھلے ہفتے بھی ایسا ہی تھا، اس سے پچھلے ہفتے بھی سال سے ایسا چل رہا ہے۔ اور مسلمان وہاں کے بدقسمتی سے اپنے آپ کو انڈین گورنمنٹ کا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کو کوئی عالم، پاکستان کا کوئی سیاستدان انڈیا کے حقوق
انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے, کشمیر کی بات کرے, تو وہ کہتے ہیں ہم اپنا معاملہ خود سیٹل کر لیں گے, تم ہماری جان چھوڑ دو. وہ آگے سے ایسی بات کرتے ہیں, اور وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ خود وہ اپنی مدد کے سارے راستے بند کرتے جا رہے ہیں. اس وقت نہ صرف یہ کہ انڈیا کے تمام مسلمانوں کو, تمام ریاستوں کے مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ خود اکٹھا ہونا پڑے گا, بلکہ انہیں بیرونی دنیا میں بھی اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے, اپنی اکڑ سے باہر نکلنا پڑے گا, اپنی غلامانہ خو ختم کرنی ہوگی کہ ہم نے انڈین سپریمیسی کے نیچے سر جھکا کر ہی جینا ہے. انہیں سر اٹھانا ہوگا, سر اٹھائیں گے تو عزت سے جی پائیں گے, ورنہ صورتحال بڑی نازک ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آپ نے ڈاکٹر صاحب امریکہ اور یورپ کو امن کا گہوارہ بتایا جاتا ہے, تو آج کل وہاں پہ امن کی کیا صورتحال ہے؟ جی, امن کا گہوارہ تو ایسا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جنسی زیادتی کے واقعات یورپ میں اور امریکہ میں ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے. وہ جارج فلائیڈ والا واقعہ بھی آپ کو یاد تھا, اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ ہر سال 100 سے زائد کالے جو ہیں ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح چوری چکاری کی وارداتیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا, ناروے کے وزیر دفاع ہے, اس کا نام ہے اوڈ روجر ایناکسن. اس نے 50 سال کی عمر میں, اس کی ایج لگ بھگ 50 سال ہے, اس نے ایک نو عمر لڑکی کو سیاسی ترقی کے سہانے خواب دکھائے اور لگ بھگ 12 سال تک اسے سیکشولی ایکسپلائٹ کرتا رہا, یوز کرتا رہا. اب یورپ بنتا تو مہذب ہے, لیکن یہ اس کا اصل چہرہ ہے. آپ دیکھ لیں امریکن پریزیڈنٹ اور مونیکا لیونسکی کا سکینڈل بھی آپ کے سامنے تھا, وہ ان کا ٹاپ کا شخص تھا, وہاں بھی یہ ہوا. لیکن مغرب ایک طرف تو جنسی آزادی کی بات کرتا ہے, مسلم معاشرے میں مرد و عورت کے آزادانہ اختلاط کی بات کرتا ہے, نکاح کے ادارے کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے, فیملی سسٹم کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. مگر اپنے ملک میں ان تمام تر نعروں کے باوجود جب ایسی اخلاقی بے روی کا واقعہ کسی بڑے عہدیدار کی طرف سے ہوتا ہے تو اسے ریزائن کروایا جاتا ہے. دیکھیں کلنٹن کو بھی معافی مانگنی پڑی, امپیچمنٹ کی طرف بات جا رہی تھی. اب یہ جو ناروے کا وزیر دفاع ہے اس سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرام دا ڈیپ ان سائڈ یہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں, اس طرح کی اقدار نہ افراد کے لیے ٹھیک ہے, نہ معاشروں کے لیے ٹھیک ہے, نہ ریاستوں کے لیے ٹھیک ہے. تو اپنے ملک میں وہ انہیں روکنا چاہتے ہیں, ہمارے ملکوں میں انہیں انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ناروے کا حال ہے. آپ نے چونکہ پورے یورپ کا پوچھے تو لگتے ہے تو برطانیہ کا بھی دیکھ لیں. برطانیہ میں ایک جوان سال مسلم ٹیچر کو, مسلم خاتون ٹیچر کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا. بندہ پکڑا گیا, اس کے بعد عدالت میں کیس چلا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گی. وہ عمر قید جو چند سالوں میں ختم ہو جاتی ہے. جیسے عمر قید ہمارے یہاں 14 سال, پھر سونے کے دن نکال دیں, 7 سال رہ گئے, پھر جو چھٹیاں نکال دیں, پھر ایک معافی کا اختیار ہوتا ہے وہ نکال دیں, تو آخر میں چند سال بچ جاتے ہیں. لیکن یہی عمل اگر کسی مسلم کی جانب سے ہوا تھا تو پوری کی پوری دنیا کا میڈیا اس وقت مسلمانوں کو دہشت گرد, جنسی ہوس پرست, جنسی درندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑھتے ہیں روس اور یوکرین کے جنگ. جی یہ بڑا گرم ٹاپک ہے گزشتہ 2-3 مہینے سے. لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے مطلب کہ خبریں جو ہیں بہت ٹھنڈی بڑھ گئی ہیں, تو کیا حالات چل رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کے صدر نے جنوبی کوریا سے طیارہ شکن میزائل سسٹم اور جنگی ساز و سامان فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اب انہیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نیٹو کے اوپر, امریکہ کے اوپر, یورپ کے اوپر سہارا کر کے جیا نہیں جا سکتا, سروائیول ممکن نہیں ہے. اور یہ بات ہمارے تمام حکمرانوں کے لیے, دانشوروں کے لیے, صحافیوں کے لیے, اور جو بڑے بڑے دفاعی تجزیہ کار بنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسلحے کی کیا ضرورت ہے, دال روٹی کی فکر کرو اپنی, تو انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یوکرین کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اسلحہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کو قرآن مجید کہتا ہے کہ اسلحہ جمع کرو, آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ طاقت اکٹھی کرو, اسلحہ جمع کرو, شمشیر زنی سیکھو, یعنی کہ جو بھی جنگی آلات ہیں, جو سامان حرب ہے, ان کا استعمال سیکھو. تو اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے. دوسری بات, روس اور یوکرین ان کی عوام کی اکثریت صلیبی ہے. روس تو ایک کیتھولک ریاست ہے باقاعدہ, یوکرین میں عوام صلیبی ہے, حکمران سہونی ہیں. تو یہ صلیب اور سہون کا گٹھ جوڑ تھا, یہاں پر آ کے یہ آپس میں الجھ پڑے ہیں. اب یہ جنگ آپس میں جاری ہے, ان کے عوام کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. حکمران جو ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے, لیکن اس جنگ کے اثرات یقینی طور پر یوکرین کی عوام کو بہت عرصے تک بھگتنے پڑیں گے. دوسری طرف امریکہ نے اس جنگ کو آڑ بناتے ہوئے روسی صدر, اس کی اہلیہ, اس کی بیٹی اور روسی وزیر خارجہ کی اہلیہ اور بیٹی پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں. اقوام متحدہ, جس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ زائنسٹ انسٹیٹیوشن ہے جو صہیونیوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے, صہیونیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, تو اس نے بھی اپنی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں روس کو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی جو نشست ہے اس سے معطل کر دیا ہے. اب اچھا یہ بڑا اچھا ہوا ہے, یہ اچھا اس لیے ہوا ہے کہ اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی. اس طرح کی جب انہوں نے
بہت زیادہ بدعنوانیاں کیں، ایک پارٹی کی سائیڈ لی، امن و امان کی بجائے ایک خاص گروہ کو غلبہ دلوانے کی کوشش کی، تو الٹیمیٹلی لیگ آف دا نیشنز ٹوٹ گئی۔ آپ کو علم ہوگا کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں ویسے بھی اور آپ کے ساتھ بھی گزشتہ کئی مہینوں سے میں کئی مرتبہ کی بات کر چکا ہوں کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ادارہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اگر وہ دنیا میں وجود رہتا بھی ہے تو مسلم امہ کو اس ادارے سے دور ہو جانا چاہیے۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے بھی ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ دیکھیں، روس بھی ویٹو پاور رکھتا ہے، چائنا بھی ویٹو پاور رکھتا ہے، یہ دوسرے بلاک میں ہے، باقی ممالک دوسرے بلاک میں ہیں۔ اب وہ تمام کے تمام بلاک مل کے ایک بلاک کو جب نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بلاک پہلے تو ادھر سے ریزسٹ کرے گا، ان سے لڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ ریزسٹنس اس لیے ناکام ہو جائے گی کہ یہ کم ہوں گے، وہ زیادہ ہوں گے، تو یہ اس انسٹیٹیوشن کو توڑنے کی بات کریں گے اور ایک الگ سے ایسا انسٹیٹیوٹ بنانے کی بات کریں گے جو ان کے مفادات کی بھی نگرانی کرے۔ اس سے پہلے یہ لوگ اس لیے چپ تھے کہ اقوام متحدہ صرف مسلمانوں کے خلاف تھا، تو وہ الکفر ملت واحدہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے مل کے مسلمانوں کو مارو۔ شام میں دیکھ لیں کہ امریکہ بھی اپنے ہتھیار آزما رہا ہے، روس بھی اپنے ہتھیار آزما رہا ہے، اور ایران بھی اپنے ہتھیار آزما رہا ہے، اور عرب ممالک نے جو ہتھیار خریدے ہوئے ہیں ان کی ٹیسٹنگ بھی شام میں ہو رہی ہے۔ وہاں سارے اکٹھے ہو گئے، ترکوں کا اسلحہ بھی وہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہیں۔ لیکن اب یہ ہوا کہ اب معاملہ مسلمانوں کی بجائے کیتھولک عیسائیوں کے خلاف بھی آ گیا، بدھسٹ کے خلاف بھی آ گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین میں جنگی جرائم کا مقدمے چلانے کا بھی اعلان کر دیا، اسے جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جنگیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بلا واسطہ یا بالواسطہ امریکہ نے چھیڑی ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں آگ و خون برسایا گیا اس کے پیچھے آپ کو امریکہ نظر آتا ہے۔ سب سے بڑی ایٹامک تباہی جو مچائی گئی ایٹم بمز کے ذریعے وہ امریکہ نے مچائی۔ دنیا کی سب سے بڑی بائیو وار جو لڑی گئی، جو ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں، جس کا نام لینے پر چینل بند کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی امریکہ کی طرف سے لانچ کی گئی۔ پھر بائیو ویپنز کا، کیمیائی ہتھیاروں کا الزام لگا کر دنیا کے جس مسلم ملک کو تاخت و تاراج کیا گیا، میں عراق کی بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی آپ کو امریکہ نظر آتا ہے۔ تو اس وقت روس اور یوکرین کی جنگ نے دنیا کو واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید دنیا کے لیے اوورآل تو اچھا نہ ہو، خون بہے گا، لیکن مسلم امہ کے لیے تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ وہ ادارے جو صرف مسلمانوں کے خلاف تھے اب وہ روس کے خلاف بھی چل رہے ہیں کام، تو ایک بڑی طاقت ان اداروں کے خلاف کھڑے ہونے لگے گی۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو انڈیا نے روس سے تعلقات نہیں توڑے، جی ہاں، لیکن پاکستان کے تعلقات کے اوپر امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اس کی کیا وجہ؟ وہ ایک محاورہ ہے، پتہ نہیں اس کا صحیح مطلب کیا، لیکن پتہ نہیں اس موقع پہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا جو بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال مطلب یہ ہے کہ غریب کی سنتا کوئی نہیں ہے، ان کام کرتے آپ یہ کام کرتے آپ یہ کام کرتے، شاید یہ مطلب ہوگا اس کا۔ دیکھیں، روس انڈیا کی 60% دفاعی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ انڈیا کے پاس جتنا بھی جنگی ساز و سامان ہے اس کا زیادہ تر حصہ روس سے منگوایا گیا ہے، اس کے سپیئر پارٹس جو چیزیں اس کی دوبارہ سے ڈلنی ہے وہ تمام بھی روس سے آنی ہے۔ انڈیا کسی صورت یہ افورڈ نہیں کرتا کہ اس موقع پر روس سے اپنا دامن بچا لے، نمبر ایک۔ اب امریکہ نے تمام تر پابندیاں لگائیں، امریکہ نے تھریٹ بھی کیا، مگر روس سے سستا تیل بھی انڈیا مسلسل خرید رہا ہے، جبکہ پاکستانی حکمرانوں نے صرف ایک دورہ کیا تھا تو واویلا مچ گیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، پاکستان کو کہا گیا کہ تم اس کی مذمت کرو، اور آخرکار پاکستان کو کرنی بھی پڑی اور آفیشیلی کرنی پڑی۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ بھی ہے۔ تو بھارت اور امریکہ کے معاملے میں ان کی دوستی روس کے معاملے میں حائل نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کے معاملے میں پاکستان کی ذرا سی غلطی یا ذرا سا روس کی طرف جھکاؤ امریکہ کو ناقابل قبول ہے، اور امریکہ خود ہر طرح کی بے وفائی کرے گا، امریکہ آپ کی پشت میں چھرا گھونپے گا، امریکہ آپ کو اسٹیبل نہیں ہونے دے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ میری ادا ہے، محبوب کی ادائیں ہیں برداشت کی جاتی ہیں، لیکن روس کی طرف جھکاؤ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی دوغلی پالیسی تو ختم نہیں ہوگی، پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک آزادانہ فیصلہ کر لیں، خواہ اس کے لیے انہیں بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑے، وہ قیمت ون ٹائم ہوگی۔ امریکہ کے ساتھ تو آپ لوگ 7 دہائیوں سے مسلسل قیمت ادا کر رہے ہیں، دس از ٹائم ٹو چینج اٹ۔ ڈاکٹر صاحب ریسنٹلی ہماری بھی حکومت چینج ہوئی ہے، تو میں عالمی منظر نامے کے پس منظر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومتوں کی تبدیلی کہاں کہاں ہوئی ہے؟ اچھا، مجھے بھی اپنے بڑا زبردست سوال کیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی یہ شاید نئی خبر ہو کہ اس وقت پوری دنیا میں جو نیا فیز چل رہا ہے وہ حکومتوں کی تبدیلی کا ہے۔ جیسے ایک فیز تھا جی وہ مہنگائی بہت ہو گئی، سونا مہنگا ہوگا، ڈیجیٹل کرنسی کا فیز آیا جی، وہ بلاک چین ٹیکنالوجی آنی ہے، ایک دور میں کمپیوٹر کا دور آ گیا تھا، پھر بائیو وار آ گئی۔ اس وقت جو پوری دنیا میں
مہم چل رہی ہے وہ حکومتوں کی تبدیلی کی ہے. یہ کس طرف لے کے جائے گی بات یہ تو بعد میں دیکھیں گے, مگر پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ سری لنکا میں معاشی بحران پہلے سے ہی تھا, اب وہ سیاسی بحران کی طرف چلا گیا, اور سری لنکا میں جو کئی سالوں سے صدر موجود ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی, اس کی امپیچمنٹ کی, اسے کرسی سے اتارنے کی باقاعدہ مہم چل پڑی ہے اور جو زور پکڑ رہی ہے. کویت میں پارلیمنٹ مستعفی ہو گئی ہے, وہاں بھی عدم اعتماد کا معاملہ تھا. فرانس میں انتہا پسند ایمانوئل میکرون, اس کی حکومت ڈاماڈول ہے, صدارتی الیکشن میں فیصلہ ہوگا کہ یہ دہشت گرد رہے گا یا نہیں رہے گا, وہاں بھی میکرون کا تختہ الٹنے کی بات چل رہی ہے. اسرائیل لے لیں, اسرائیل میں صرف 1 ووٹ سے حکومت بنی تھی, 1 ووٹ کی فرق سے حکومت بنی تھی, وہاں بھی اس وقت عدم اعتماد کی باتیں چل رہی ہیں. وہ تحریک جو ہے وہ پروسیس میں ہے, کسی بھی وقت اسرائیل میں بھی عدم اعتماد کی تحریک سامنے آ سکتی ہے اور وہاں کی حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے. پاکستان کو لے لیں, پاکستان میں بھی عدم اعتماد کے ذریعے حکومت بدل دی گئی. اس سلسلے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں, کچھ کے نزدیک لیگل ہوا ہے, کچھ کے نزدیک انلیگل ہوا ہے, کچھ کے نزدیک یہ اداروں کی جنگ تھی, کچھ کے نزدیک یہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی. جو بھی آپ اس کے پیچھے جس پوائنٹ کو بھی آپ ویلڈ سمجھتے ہیں ویلڈ سمجھیں, مگر حکومت یہاں پر بھی الٹ دی گئی. تو اس وقت دنیا میں اقتدار کی رسہ کشی عروج پر ہے. اگر آپ یورپ میں چلیں گے تو یورپ کا ملک ہے پیرو, وہاں کے صدر ہے پیڈرو کاسٹیلو, اس کے خلاف بھی عدم اعتماد ہو چکا اور دوبارہ عدم اعتماد کی ووٹنگ ہو رہی ہے. اب دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں حکومتیں جس تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ڈیکیڈ جو ہے 8-10 سال کا یہ انتہائی خطرناک ہے, اس سے مختلف حربے آزمائے جائیں گے. جو آدمی ان کے ایجنڈے کے اوپر نہیں چل رہا ہوگا, جو ذرا سی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہوگا, وہ آدمی جو اپنی مرضی سے اپنے ملک کو چلانا چاہتا ہوگا, خواہ وہ اچھا یا برا, مگر وہ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہوگا, نیو جوئش ورلڈ آرڈر کو نہیں مانتا ہوگا, اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا, خواہ وہ مسلم ہے وہ خیر مسلم ہے. تو دونوں صورتوں میں تختے الٹے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے تمام ڈیٹیل آ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جتنے ممالک کہے سب کے میں نے نام لکھے, اور میں یہ سب کو یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں, کوئی اس میں ایک بھی نان ڈیموکریٹک نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹائم ہے کہ نظام کو بدلا جائے؟ جی, ہم تو سال ہا سال سے ڈیموکریٹک نظام کو استحصالی نظام سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ اسے نظام باطل کہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ نظام باطل کا حصہ لینے والے باطل کا ساتھ دیتے ہیں, یہ اللہ کے حضور کس منہ سے جائیں گے. دیکھیں وہ پارلیمنٹ, میں اگر پاکستانی کی بات کروں کہ وہ پارلیمنٹ جہاں پہ اللہ کے قانون کو منظور کروانے کے لیے اللہ کے بندے اجازت دیں, یعنی اللہ کا قانون اس قابل ہے کہ نہیں کہ اپلائی کیا, جو بندے فیصلہ کریں, وہ ملک کہاں سے ترقی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو کہتے ہیں کہ اکثریت کی حکومت ہے, دنیا کے کسی بھی ملک میں اکثریت کی حکومت نہیں ہوتی. وہاں کے ادارے, وہاں کی ایجنسیاں اپنے ریاستی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کمپین چلاتی ہیں. امریکی انتخابات میں کبھی آپ کو روس کی مداخلت سامنے نظر آتی ہے, کبھی کسی اور کی مداخلت سامنے نظر آتی ہے. تو ابھی ترکی کے انتخابات جب لاسٹ ہوئے ہیں, اس میں پورا یورپ اینٹی طیب اردگان کمپین چلا رہا تھا. وہ الیکشن ترکی کے ہیں, تو یورپ کو کہا کہ کمپین چلانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اسرائیل میں کمپین چل رہی ہے اس کے اپوننٹ کے حق میں. تو پوری دنیا میں کہیں پر بھی اکثریت کی حکومت نہیں ہوتی. رائے عامہ بنائی جاتی ہے, رائے عامہ کو پھر اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ چور تم نے سلیکٹ کیا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, حکومتوں کے تبدیلیوں کے حوالے سے تو آپ نے کہا ہی, یقیناً ان سب جہاں پہ ہم ان تمام چیزوں کی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ جنگ کی بات اگر نہ ہو تو میرا خیال ہے ہی زیادتی ہوگی. جنگ بار بار ہوتی ہے, ابھی آج بھی ہم نے جنگ کی بات, روس یوکرین کی جنگ کی بات بھی کی ابھی ہم نے. جی, تو میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عالمی سطح پر ہتھیاروں کے حوالے سے کیا نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, ہتھیاروں کی صنعت دنیا کی جو 3 بڑی صنعتیں ہیں ان میں سے ایک ہے, تو وہ تو چلتی رہے گی. ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ امریکہ, برطانیہ اور آسٹریلیا کے اتحاد نے مشترکہ طور پر ہائپر سونک طیاروں کی ہتھیاروں کی تیاری کا اعلان کیا ہے. یعنی اب یہ تینوں مل کے ایسے ہتھیار بنائیں گے جو ان کی سیفٹی اور پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بنیں گے. اور یہ اقدام دراصل بحر الکاہل کے علاقے میں چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب امریکہ, برطانیہ اور آسٹریلیا ہائپر سونک ہتھیاروں اور الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں جیسے دفاعی معاملات پر مل کر کام کریں گے. اور امریکی صدر جو بائیڈن, برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن, انہوں نے آکس نامی نئے معاہدے کے تحت, جو ان کا آکس نامی معاہدہ ہوا تھا, آپ نے بلکہ ڈاکٹر فرحان عباسی صاحب کے ساتھ میرا خیال آکس کے اوپر پروگرام میں نے دیکھا تھا آپ کا, تو انہوں نے اسی معاہدے کے تحت اس اہم فیصلے کا اعلان کیا ہے. اب مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی عالمی بدماش ہیں, نہ صرف یہ کہ خود اس اسلحہ سازی کی صنعت کو فروغ دے رہے ہیں, اسے ایندھن فراہم کر رہے ہیں, اسے فروخت کرنے کے لیے دنیا میں جنگیں بھی چھیڑتے ہیں, اور دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور ملک اسلحہ سازی میں خود کفیل
نہ ہو جائے. اپنا ناکارہ اسلحہ، آؤٹ ڈیٹڈ اسلحہ یہ تھرڈ ورلڈ کو، عرب کنٹریز کو بیچتے رہیں اور خود لیٹسٹ ویپنز کے ساتھ دنیا پر حکمرانی کرتے رہیں. اگر ہم کوئی نیا ویپن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی راہ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. کبھی FATF آ جاتا ہے، کبھی IMF کی پابندیاں آ جاتی ہیں، کبھی دنیا کے دیگر معاشی ادارے بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ تمہیں اسلحے کی کیا ضرورت ہے. یہ خود نہیں سوچتے کہ انہیں اسلحے کی کیا ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ مسلم دنیا کو اسلحے میں خود کفیل ہونا چاہیے، اور خود کفیل ایسا ہونا چاہیے کہ تمام مسلم دنیا مل کے اپنے یونٹس بنائے کہ جو ہمارا ایٹامک ایسٹس ہیں وہ امت مسلمہ کے ایسٹس ہوں. ترکی کے ڈرونز جو ہیں وہ امت مسلمہ کے ڈرونز ڈکلیئر ہوں. طالبان کے جو گوریلا واریئرز ہیں وہ پوری امت کے گوریلا فائٹرز، گوریلا واریئرز کنسیڈر ہوں. ہونا تو یہ چاہیے. تو آج نہیں تو کل بقا کا راستہ یہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے امت مسلمہ کے حوالے سے بات کی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترکی کے ڈرون ہیں وہ پوری دنیا کے ہوں. میں امت مسلمہ کے ہوں. امت مسلمہ کے میرا مطلب ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ طالبان کے جو واریئرز ہیں، جو گوریلا فائٹرز ہیں، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے فائٹرز ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ پوری دنیا کی امت مسلمہ کی تو چلے ہم بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کے غلام ہیں، وہ صہیونیت کے اعلی کار ہیں. لیکن اب جب افغانستان آزاد ہوا، امارت اسلامیہ کی گورنمنٹ آئی، تو انہوں نے بھی وہ اپنے آپ کو جغرافیائی سرحدوں میں محدود کر دیا کہ جی اب ہم جو ہے دنیا کے معاملات کو نہیں چھیڑیں گے. دیکھیں یہ آئی تھنک دیٹ از اسٹریٹجی. آپ دیکھیں کہ اس وقت تک صرف روس وہ واحد ملک ہے جس نے افغانستان کو تسلیم کرنے کا اندیا دیا ہے. بھئی ہمیں سب سے پہلے تسلیم، ہم نے کتنا نقصان پہنچایا. ہم نے جو لاجسٹک سپورٹ کے نام پر جو کچھ افغانستان کے ساتھ کیا، ہمیں تو باضابطہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اچھا ہم اس پہ نہ صرف یہ کہ شرمندہ نہیں ہے بلکہ ہم انہیں OIC کا پلیٹ فارم کے اوپر امریکن ایجنڈے کے تحت دوبارہ تھریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو. ہم ان کی امداد کرنے کو تیار نہیں. ہم کچھ بھی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے جس کے ذریعے ان کی ہیلپ ہو. انہیں اور جکڑا جا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہی انہوں نے دنیا کو یہ تسلی دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں ایک دفعہ سانس لینے دو پھر تمہیں بتائیں گے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، یہ تھی عالمی منظرنامے کے حوالے سے ایک رپورٹ جس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.